بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، جب قوم لوط پر عذاب نازل ہوا جن کی 6 لاکھ بستیاں تھی اور ہر بستی میں 1 لاکھ کی آبادی تھی، 6 لاکھ کی بستیوں کو حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک بازو سے اٹھا لیا۔ ان کے 600 بازو ہے، لیکن یہاں انہوں نے صرف ایک بازو استعمال کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ 6 لاکھ کی بستیوں کو ایک بازو سے اٹھا کر آسمان کے اتنا قریب لے گئے کہ آسمان کے فرشتوں نے اس بستی کے مرغوں اور گدوں کی آوازیں سنی، پھر بستیوں کو اتنی بلندی پر لے جا کر واپس زمین پر پلٹ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کو ان پر برسایا اور ہر پتھر پر مجرم کا نام لکھا ہوا تھا جو اسی کو جا کر لگتا تھا۔ ان پتھروں کو حکم تھا کہ تم ان کو مار مار کر بوسا کر دو، وہ بندوق کی گولی سے بھی زیادہ زور سے لگتے تھے، یہاں تک کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا، کیونکہ ان کا نبی انہیں منع کرتا تھا کہ مردوں کے ساتھ بدفعلی حرام ہے۔ اس پر وہ کہتے تھے کہ آپ بہت پاک بندے ہیں۔ جن فرشتوں کو اللہ نے انہیں عذاب دینے کے لیے بھیجا تھا وہ حسین لڑکوں کی شکل میں تھے۔ جب اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر آتے ہیں تو گناہ کے اسباب کو قریب کرتے ہیں تاکہ مجرم شراب قہر پی کر بدمست ہو جائے، پھر ان پر عذاب نازل ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بد شکل میں بھی بھیج سکتے تھے۔ اب ان ظالموں نے کہا کہ اے نبی، اپنے مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو، یہ بہت حسین ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے رسوا مت کرو، یہ میرے مہمان ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ ہم ان کو بوسا بنانے کے لیے آئے ہیں، ہم ان کی ساری بدمستی نکال دیں گے، آپ بالکل بے فکر رہے۔ ان پر جو بدمستی چڑھی ہوئی ہے ہم ان پر وہ عذاب نازل کریں گے کہ ان کے جسم پرزے پرزے ہو جائیں گے، لیکن آپ اس سزا کو نہ دیکھ سکیں گے، آپ پہلے ہی یہاں سے نکل جائیے۔ چنانچہ اللہ کے عذاب کو مت دیکھو، کیونکہ اگر آپ لوگ عذاب دیکھیں گے تو سب کے ہارٹ فیل ہو جائیں گے، اس لیے عذاب والی بستی کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام جب ان بستیوں پر سے گزرتے تھے جن پر عذاب نازل ہوا تھا تو چہرہ مبارک پر کپڑا ڈال لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا ہو اس جگہ کو دیکھو بھی نہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے ایک ایسی ہی بستی سے پانی لا کر آٹا گوندھ لیا تو آپ نے فرمایا کہ اس آٹے کو پھینک دو، اس سے روٹی بھی مت پکاؤ، اس پانی میں بھی اللہ کے عذاب کا اثر ہے، اور فرمایا کہ سواری کو تیز کر دو اور استغفار کرتے رہو، روتے ہوئے یہاں سے گزر جاؤ۔ تو قوم لوط کا یہ انجام ہوا کہ ان پر ایسا عذاب نازل ہوا کہ وہاں نہایت کڑوے نمکین پانی کا سمندر آ گیا، جہاں ایک پودا بھی نہیں اگ سکتا، اور وہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو گئے۔ ان پر ذلت کی مار قیامت تک کے لیے تاریخ بن گئی، آج تک ان کی رسوائی کا ذکر ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے اس قسم کے گناہ نہیں چھوڑے ان سے کہتا ہوں کہ جلدی توبہ کر لے، ورنہ اللہ تعالیٰ کہیں ان کا تاریخ بھی سیاہ نہ بنا دے۔ جزاک اللہ۔